بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا معاشرہ بعض اوقات ایسے واقعات ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ جس سے سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو جہالت ہے، لا علمی ہے اور تاریکیاں ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں۔ کل ہی کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ لاہور میں ایک خاتون ایک ریستوران گئیں، اتفاقاً انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی رسم الخط میں لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ حلوہ جسے ہم اپنی زبان میں حلوہ کہتے ہیں، یعنی سویٹ، یعنی میٹھی چیز۔ اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید قرآن کی کوئی آیت ہے، اور سر تن سے جدا کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے اور اس خاتون کو ہراساں کیا جانا شروع ہو گیا، اور قریب تھا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو جاتی اور اس کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا، لیکن ایک بہادر پولیس افسر جو خاتون تھی انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا، خاتون کو وہاں سے سیفلی ایگزٹ کیا اور اس مسئلے کو ایک لحاظ سے ٹھنڈا کیا۔ لیکن اس ایک واقعے نے ہمارے اس پورے معاشرے کو اور اس کی جو تعبد ہے اور اس کی جو کیمسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ایک دفعہ لا کر پھر بالکل عیاں کر دی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ کن تاریکیوں میں گم ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی جہالت اور لا علمی کا اندازہ یہ لگا لیں کہ وہاں کچھ نام نہاد علماء بھی موجود تھے، وہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، لیکن کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عربی رسم الخط میں لکھا کیا ہے، اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، حالانکہ وہ قرآن کی کوئی آیت نہیں تھی بلکہ ایک لفظ حلوہ تھا، یعنی میٹھی چیز۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے سطحی لوگ ہیں اور قرآن سے کتنے نابلد ہیں اور قرآن سے کتنے دور ہیں، کہ ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتا، اور کوئی بھی عربی چیز، یعنی کوئی عربی میں کوئی واحیات چیز بھی لکھ کر ہمارے سامنے رکھ دے تو شاید ہم اسے چومنا چاٹنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان ہے، اس میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ قرآن و سنت ہو۔ دوسری بات اس سے جو پتہ چلی وہ ہمارے ہاں کی مذہبی جنونیت ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے اور ایک بندے کو ستانے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک شخص نے محسوس کیا کہ یہاں قرآن کی توہین ہو رہی ہے یا یہاں مذہب کی توہین ہو رہی ہے، یعنی یہاں پر قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانونی اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عدالت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ اسلام وہ تو عدل کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، یعنی قتل کا مجرم، ایک شخص نے قتل کیا ہو اس کو بھی آپ بغیر عدالت میں اس پر مقدمہ چلائے بغیر اور اس پر یہ جرم ثابت کیے بغیر آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو ایک شخص وہ گھر سے نکلا ہے اور کسی ریسٹورنٹ میں جا رہا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے، اور انجانے بوجھے میں آپ اس کو اس ایسی بات کی سزا دے دیں جو فی الواقع کوئی برائی بھی نہ ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس لیول وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے اور مذہبی جنونیت وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس پہ تو مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، یعنی ہماری بالکل حالت پر یہ 100% منطبق ہوتا ہے کہ ایک جنونی مسلمان اسی طرح کا، اس نے ایک غیر مسلم کو پکڑا اور اس کے گردن پر تلوار سونت کے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے ریزسٹ کیا، لیکن جب اسے سمجھ آئی کہ یہ مسلمان مجھے چھوڑے گا نہیں تو اس نے کہا اچھا مجھے پڑھا دو کلمہ، تو وہ مسلمان خفت سے کہتا ہے کہ مجھے تو خود بھی نہیں آتا۔ تو وہ مسلمان جو نماز تو نہیں پڑھتا، وہ مسلمان جو سچ تو نہیں بولتا، وہ مسلمان جو ملاوٹ تو کرتا ہے، وہ مسلمان جو بہن کو جائیداد میں حصہ تو نہیں دیتا، وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں قرآن کے درجنوں احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور وہ اسلام کا پاسدار بن جاتا ہے، وہ اسلام کا محافظ بن جاتا ہے، اور وہ اسلام کے بارے میں پھر کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا اور جان بھی لے لیتا ہے۔ یہ وہ ہمارے اندر منافقت آ گئی ہے، یہ ہمارے اندر وہ تناقض آ گیا ہے، یہ ہمارے کردار کے اندر وہ ڈپلیسٹی آ گئی ہے جو ہمارے اس معاشرے کو ایک زوال کیا تھا گہرائیوں تک لے کے جا رہی ہے۔ لہٰذا اس میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن علماء اس کردار کو ادا نہیں کر رہے بلکہ نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اس ملک میں اس وقت جو مذہبی جنونیت ہے، اس ملک میں اس وقت جو دین کے نام پر قتل کر دینا اتنا آسان ہو گیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار ان علماء کا ہے جو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو تشدد پر آمادہ کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو دین کی تعلیمات کا وہ رخ نہیں دکھاتے جس سے ان کی کردار کے اندر تبدیلی آ جائے، جس سے ان کے افکار کے اندر تبدیلی آ جائے، جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک سوشل چینج آ جائے۔
اسی طرح یہ میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس میں اس موقع پر ایک خاتون پولیس افسر نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا اور بروقت کارروائی کی اور اس خاتون کی جان بچائی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے ترقی دینی چاہیے، اس کو اس کا اعزازی طور پر اس کے میڈلز بھی دینے چاہیے اور ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں پولیس بھی وہ تساہل برتتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں عدالتوں کا جو نظام ہے وہ بھی بہت گھسا پٹا ہے، بہت بوسیدہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی انسان کو عدل اور انصاف وہ ملتے ملتے وہ دہائیاں گزر جاتی ہیں۔ تو ہمارے اس پورے معاشرے کو اوورہالنگ کی ضرورت ہے، ہمارے نظام تعلیم کی اوورہالنگ کی ضرورت ہے، ہمارے اس دینی اسٹرکچر کی اوورہالنگ کی ضرورت ہے، دین کی تعلیم اور دین کے شعور، اس کی آگہی کی ضرورت ہے اور لوگوں کو صحیح دین سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ظاہر علماء کا کردار ہے، اس میں اساتذہ کا کردار ہے، اس میں والدین کا کردار ہے، اس میں تعلیمی اداروں کا کردار ہے، اس میں حکومت کا کردار ہے، اس میں ذرائع ابلاغ کا کردار ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں اس پر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا چارٹر بنانا پڑے گا جس پر تمام علماء متفق ہوں، جس پر تمام معاشرے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ متفق ہوں، اور بیٹھ کر اس معاشرے سے یہ مذہبی جنونیت نکالنے کے لیے اور معاشرے کو اس افتراق اور انتشار کی طرف دھکیلنے اور اس جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہمیں بہرحال ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا اور قوم بننا پڑے گا، اور اس جذباتی کیفیت سے اور اس جنونی کیفیت سے اس قوم کو نکالنا پڑے گا، ورنہ ہر آئے دن ہمارے منہ پر کوئی کالک وہ ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس قوم کو بچائے۔ بہت شکریہ۔